بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اصطلاح کی تعریف اور 7 اصطلاحات کو پڑھا تھا۔ آج ہم چند مزید اصطلاحات نظم کو پڑھتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے جی آفاقیت۔ آفاقیت کے معنی ہے کسی ادیب یا ادب پارے میں ہر دور اور ہر ملک و دیار کے لوگوں کو متاثر اور محظوظ کرنے کی صلاحیت۔ گلستان سعدی ایران اور شیکسپیئر کے ڈرامے انگلستان میں ایک خاص عہد میں لکھے گئے، لیکن ان ادب پاروں میں ایک آفاقی اپیل بھی ہے جو ایران اور انگلستان سے باہر بھی ان کی عظمت کی ضامن ہے۔ اچھے ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک خاص دور اور ایک خاص ملک میں پیدا ہونے کے باوجود ہر ملک اور ہر دور کی چیز ہوتا ہے۔ یہی خصوصیت آفاقیت کہلاتی ہے۔ آفاقیت کی معنوی حدود میں ابدیت بھی شامل ہے۔ گویا نظم و نثر میں ایسے حقائق و معاملات کو پیش کرنا جن کا تعلق پوری دنیا سے ہو، آفاقیت کہلاتا ہے۔ جس شاعر یا ادیب کے فن پارے میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے وہ آفاقیت کا حامل ہوگا۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کے یہ 2 شعر ملاحظہ کیجئے۔ ان شعروں میں انسانی جذبات و احساسات کا ایسا فنی اور جمالیاتی اظہار ہے جو جغرافیائی حدود سے نکل کر کل نوع انسانی کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ پہلا شعر ہے: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ دوسرا شعر ملاحظہ ہو: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اگلی اصطلاح ہے جی عرفعیت۔ عظیم ادب کی یہ صفت ہے کہ وہ قاری کو ایک بلند تر، انبساط آگیں اور وجد انگیز جذباتی اور تخیلی سطح تک لے جاتا ہے۔ لانجائنس کی اصطلاح میں اسے سبلیمٹی کہتے ہیں، جس کا ترجمہ سید عبداللہ نے عرفعیت کیا ہے۔ موصوف اس اصطلاح کی وضاحت میں لکھتے ہیں: لانجائنس کا خیال ہے کہ ادب کی سب سے بڑی خوبی یا صفت جو قاری پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے سبلیمٹی یا عرفعیت کہلاتی ہے۔ یہ اردو ادب کے جملہ خصائص کی جامع صفت ہے اور خیالات کا شرف اور اسلوب کا شکوہ اس میں بطور اجزاء شامل ہیں، اور خود لانجائنس نے حسب ذیل امور کو عرفعیت کے سرچشمے قرار دیا ہے۔ پہلے نمبر پر فکر و خیال کا شکوہ، دوسرے نمبر پر انسانی جذبات و ہیجان کے بارے میں فنکار کا بھرپور اور صحت مندانہ رویہ، تیسرے نمبر پر لفظی و معنوی کے استعمال میں ایک خاص قسم کا سلیقہ، چوتھے نمبر پر اظہار و بیان کا باوقار انداز یعنی صحیح الفاظ کا انتخاب اور استعارات وغیرہ کا برمحل استعمال، پانچویں نمبر پر ادب پارے کی خارجی رفعت و عظمت۔ اگلی اصطلاح ہے جی ایمائیت۔ ایما کے لغوی معنی اندیا، غمزہ یا رمز و اشارہ کے ہیں۔ اصطلاح شعر کی روح سے کلام میں واقعات و واردات قلبی پر محض فکری اشارے دے کر آگے بڑھنا ایمائیت کہلاتا ہے، لیکن یہ اشارے کنائے اس قدر تخلیقی اور شعلہ پرداز ہوتے ہیں کہ تربیت یافتہ ذہن کا خرمن خیال بھڑک اٹھتا ہے اور پردہ شعور پر بیان واقعہ کا پورا نقشہ ابھر آتا ہے۔ مثلا یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا: گر کرے ایما ذرا وہ مست ناز، طائف میں خانہ ہوں اہل حجاز۔ دنیا بھر کی عظیم شاعری میں ایمائیت اپنی پوری قوت کے ساتھ کار فرما ہے۔ اردو شعری سرمایہ میں خصوصاً غزل رمز و ایمائیت کی خاصیت کی بنا پر روز اول سے لائق توجہ اور مقبول ترین صنف سخن رہی ہے۔ جدید شاعر بھی اپنے کلام میں ایمائیت سے کام لیتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے جی داخلیت۔ داخلیت خارجیت کی ضد ہے۔ داخلیت کے معنی باطنی اور داخلی کیفیات کے ہیں۔
کلام میں قلبی واردات، نازک احساسات اور لطیف جذبات کو پیش کرنا داخلیت کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح خارجیت دبستان لکھنؤ کی عمومی صفت ہے، داخلیت دبستان دہلی کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ خواجہ میر درد، میر تقی میر، بہادر شاہ ظفر، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، علامہ محمد اقبال، فیض احمد فیض کی شاعری کا بڑا حصہ داخلیت کا عکاس ہے۔ اگلی اصطلاح ہے جی خارجیت۔ خارجیت داخلیت کی ضد ہے۔ خارجیت کے معنی ظاہر داری اور ظاہر پرستی کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خارجیت کا مفہوم یہ ہے کہ کلام میں ظاہری حسن و جمال کے بیان، سراپا نگاری اور محبوب کے خد و خال کی تصویر کشی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ خارجیت دراصل بیرون بینی ہے اور بالعموم اصطلاح دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے۔ رجائیت۔ رجائیت بمعنی امید کا حاصل مصدر ہے۔ شعر میں امید و آرزو مندی، زندگی سے محبت اور زندگی کے مثبت رویوں کا بیان کرنا رجائیت کہلاتا ہے، اور یہ قنوتیت کا متضاد لفظ ہے۔ علامہ محمد اقبال کی پوری شاعری رجائیت کی حامل ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنے کلام کے ذریعے کار ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو باہر نکالا، بلکہ انہیں تابناک مستقبل کی نوید دے کر راہ عمل پر گامزن کیا۔ اس ضمن میں ان کی نظمیں شمع و شاعر، طلوع اسلام، خضر راہ اور مسجد قرطبہ بطور خاص ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اگلی اصطلاح ہے جی قنوتیت۔ قنوتیت کا مادہ قنوت سے ہے، جس کے لغوی معنی مایوسی اور نا امیدی ہونا کے ہیں۔ نظم و نثر میں ایسے خیالات پیش کرنا جن سے زندگی کے تاریک پہلو سامنے آئیں اور انسان پر مایوسی اور نا امیدی کا غلبہ ہو جائے، تو ادب کی اصطلاح میں اس کیفیت کا نام قنوتیت ہے۔ اردو شاعری میں میر تقی میر، ناصر کاظمی اور فانی بدائیونی کے ہاں قنوتیت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایک اصطلاح ہے جی کلاسیکیت۔ کلاسک لاطینی لفظ کلاسس سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی قدیم، اعلیٰ درجے کا، مستند اور ثبوت ہے۔ کلاسک کی بنیاد تقلید پر ہے، کیونکہ کلاسیکی پرانے روایتی دائروں کی اسیر ہے۔ مولانا حالی کے زمانے تک کی شاعری کو کلاسیکی شاعری تصور کیا جاتا ہے۔ نثر میں سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے اپنی نگارشات میں کلاسیکی اصولوں کو مقدم جانا ہے۔ اعلیٰ ادبی معیارات رکھنے والا ادب کلاسک کہلاتا ہے۔ بعض نقادان فن نے موضوع، اسلوب اور فنکار کی شخصیت کو کلاسک کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ ایک اصطلاح ہے جی رومانویت۔ رومانویت انسان کی لاشعوری کیفیت کے ایک خاص اظہار کا نام ہے۔ یہ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کا عمل ہے، جس کے متعدد زاویے اور مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں۔ شعر و ادب میں رومانویت لامحدود احساسات اور ماورائیت کے اظہار کا رویہ ہے۔ فرانسیسی مفکر روسو کی اس عظیم آواز کو رومانویت کا مطلع کہا جاتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پابائے زنجیر ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومانویت کلاسیکیت کا رد عمل ہے، کیونکہ کلاسیکیت اشیاء کو حدود میں رکھتی ہے، جبکہ رومانویت لامحدود کی متلاشی ہے۔ کلاسیکیت عقل و دانش اور فراغ کی قائل ہے، جبکہ رومانویت جذبہ اور لگن کی سرمستی کا نام ہے۔ کلاسیکیت اصول پرستی، توازن، تناسب، تنظیم اور ترتیب سکھاتی ہے، جبکہ رومانویت ان سب کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔
ادب میں رومانویت کی اصطلاح ایسے فن پاروں پر منطبق کی جاتی ہے جن میں تخیل، فطرت نگاری، ماضی پرستی اور عبارت آرائی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگلی اصطلاح ہے علامت یا علامتیت۔ کسی لفظ کو لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرنا علامتیت کہلاتا ہے۔ اردو شاعری خاص طور پر صنف غزل علائم و رموز کی زبان ہے۔ اردو کلاسیکی شاعری میں گل و بلبل، شمع و پروانہ، گلشن و ویرانہ، بہار و خزاں، دار و رسن، آشیاں و قفس، بادہ و جام، قطرہ و دریا وغیرہ علامتیں قدیم زمانے سے استعمال ہو رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے اظہار مطالب کے لیے پہلی مرتبہ شاہین، عقاب، عشق، عقل و خرد، لالا، خورشید، ملت بیضا، خودی اور مومن جیسے الفاظ کو علامت کے طور پر پسند کیا ہے۔ جدید علامتی شاعری میں فیض اور راشد کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مغربی نقاد کا کہنا ہے کہ علامتیں شاعری میں ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان سے نہ صرف اس میں زور پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ اس کو پہلو دار بنا کر اس میں حسن بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ شاعری میں علامتوں کا استعمال لازمی امر ہے۔ ہر چند نثر میں بھی علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن بہت کم۔ مثال کے طور پر انتظار حسین کے کچھ افسانوں میں کتا، مکھی، بندر اور مظہر الاسلام کے گھوڑا وغیرہ کی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں جو انسان کے اعلیٰ مرتبے سے گر جانے کی علامتیں ہیں۔ ایک اصطلاح ہے ماورائیت۔ ماورائیت کی اصطلاح کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے تجربات سے ماورا ایک ایسی حقیقت موجود ہے جو ہمارے دائرہ فہم و ادراک میں نہیں سما سکتی۔ اس کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسانی ذہن تجربات کی حدود سے ماورا ہو کر ان تجربوں کو منظم کرتا ہے، اور اس کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ گرد و پیش کے مادی حقائق سے ماورا ایک اعلیٰ حقیقت کا وجود ہے۔ غرابت۔ غرابت کا لفظ غربت سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی اجنبی، نامانوس یا عجیب اور انوکھا ہونا کے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و محاورات کا استعمال غرابت کہلاتا ہے جو زبان دانی کا عیب شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔